السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی دو مشہور طویل نظمیں آسان ترجمہ و تشریح کے ساتھ حافظ حامد محمود نے لکھی۔ یہ ہمارے علامہ اقبال کی ویب سائٹ ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میاں عبدالعزیز سابق میئر لاہور کارپوریشن نے فرمایا کہ جب وہ 1911 میں کسی سلسلے میں لاہور تشریف لائے تو علامہ اقبال سے چیف کورٹ کے بار روم میں ان کی ملاقات ہوئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ کام کا ختم کر کے میرے ساتھ چلنا، ایک نظم سناؤں گا۔ پہنچ کر علامہ نے نظم سنائی اور فرمایا کہ اس کو عنوان کے لیے فکر ہے۔ تب انہوں نے شکوہ تجویز دیا اور علامہ اقبال کو بہت پسند آیا اور نظم اسی نام سے دنیا میں مشہور ہوئی۔ شکوہ: کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالۂ بلبل کی سنوں اور ہمہ تنگوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم بدہن مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر پہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگر پیکر محسوس تھی ان انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اس پہلے بند میں علامہ اقبال نے شکوہ میں تحمید فرماتے ہیں کہ آخر کب تک خاموش رہوں، میں آنے والے کل کی فکر کیوں نہ کروں، گزرتے ہوئے زمانے کے غموں کو کب تک سینے سے لگائے رکھوں، کب تک اپنے مستقبل سے غافل رہوں، بلبل کی آہ و فغاں سننے کے لیے کب تک سراپائے گوش برآواز رہوں، اے میرے رفیق کیا میں بھی کوئی پھول ہوں کہ خاموش رہوں، مجھے شاعری کا کمال عطا کیا گیا ہے جس نے مجھ میں جرأت اظہار پیدا کر دیا ہے، میرے منہ میں خاک اگر میں آج اپنے پیدا کرنے والے سے شکایت کرنے پر مجبور ہوں۔ دوسرے بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں اے خدائے بزرگ و برتر، یہ صحیح ہے کہ فرما برداری اور تسلیم و رضا میں ہم مشہور زمانہ ہیں، تیرے ہر حکم کو ہم نے بے چوں چرا تسلیم کر لیا ہے کہ یہی ہمارا ایمان ہے، لیکن آج ہم نے اپنے دل کے درد تجھے سنانے پر مجبور ہیں، ہماری حیثیت اس خاموش ساز کی سی ہے جس کا انگ انگ فریاد و فغاں سے پر ہے، آج ہمارے لبوں پہ فریاد تو ہے تو اس کے لیے ہمیں معذور بے بس جان کر ہمیں اپنے غفور و کرم سے معاف فرما، ہم تیرے عاجز و معبود بندے ہیں، ہم تیری ہی حمد و ثنا کے عادی ہیں اور آج ہم سے تھوڑی سی شکایت بھی سن لے۔ تیسرے بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں باری تعالیٰ تو سب سے زیادہ قدیم ہے، تیری ذات تو روز ازل سے ہی موجود تھی، لیکن اس کی حیثیت کیا تھی، کیونکہ ابھی تیری صفات کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، اس کی مثال یہ تھی کہ باغ میں پھول تو موجود تھا مگر اس کی خوشبو ابھی پھیلی نہ تھی، اے لطف و کریم کے عام کرنے والے، اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو تیری فرما بردار بندے مسلمان نہ ہوتے تو تیرے وجود میں دنیا والوں کو کس طرح علم ہوتا، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے مشرق تا مغرب تیرے پیغام کو عام کیا، اگر یہ مقصد اعلیٰ نظروں کے سامنے نہ ہوتا تو تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت کوئی دیوانی نہ تھی کہ دنیا جہاں کی خاک بانٹتی پھرتی اور ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیتی۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، نورانی بھی، تورانی بھی، اہل چین بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی،
ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سرے کیف پھرتے تھے کیا دہرِ دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی، بت فروشوں کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں کھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا زہر و خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سرکس کس نے۔ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ بیضاں کو۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ فرما بردار بندے مسلمان نہ ہوتے تھے تیرے وجود دنیا والوں کو کس طرح علم ہوتا۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے مشرق تا مغرب تیرے پیغام کو عام کیا۔ اگر یہ مقصد اعلیٰ نظروں کے سامنے نہ ہوتا تو تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کوئی دیوانی نہ تھی کہ جہاں کی خاک پانپتے پھرتے اور ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ظہور اسلام سے پہلے تیری دنیا کا عجیب ہی عالم تھا۔ کہیں پتھروں کا پوجا کیا جاتا تھا اور کہیں درختوں کے سامنے تیرے بندوں کا سر بسجود ہو جاتا تھا۔ مختصراً یہ کہ انسان صرف اسی کی عبادت کرتا تھا جسے وہ دیکھ اور محسوس کر سکتا تھا۔ تو چونکہ انسانی آنکھ سے اوجھل ہے، پھر کیوں تیری پرستش کی جائے۔ تو اس سے بھی واقف ہے کہ تیرا کوئی نام لیوا تک نہیں تھا، لیکن ہم نے تیرے نام کی ایسی مشعل روشن کی کہ سارا عالم اس کی شعاعوں سے منور ہو گیا۔ آغاز اسلام سے قبل یہاں مختلف قومیں آباد تھیں۔ ان میں سے کوئی سلجوقی تھا تو کوئی تورانی، چین میں چینی اور ایران میں ساسانی۔ اسی دنیا میں یونانی بھی تھے، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی۔ لیکن تو بتا کہ تیرے نام پر کس نے تلوار اٹھائی۔ یہ مسلمان ہی تھا جو تیرا نام لے کر میدان میں اتر آئے اور حق و صداقت کا پرچم سر بلند کیا۔ وہ ہم ہی تھے جو تیری عظمت و سربلندی کی خاطر میدان کا رازی میں بے خطر کود پڑے۔ کبھی ہم نے خشکی پر اور کبھی سمندروں میں جہاد کیے، کبھی یورپ کے گرجا گھروں میں اذانیں دیں تو کبھی افریقہ کی تپتی ہوئی سرزمین پر، اور کبھی نکودک میں ہیج تھے اور ان کی شان و شوکت میں مرعوب نہ کر سکتی تھی۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے تلواروں کے سائے میں توحید کا پرچہ ہمیشہ سر بلند رکھا۔ ہماری زندگی اور موت دونوں ہی تیرے لیے تھی۔ ہماری زندگیاں تیری راہ میں ہیں، جہاد کے لیے وقف تھیں۔ ہماری زندگی کی طرح ہماری موت بھی تیری سربلندی اور سرفرازی کے لیے واقع ہوئی تھی۔ ہم اس لیے جنگ کے مصائب اور تکالیف نہیں برداشت کرتے تھے کہ اس کے عوض ہمیں دنیاوی عیش و آرام اور تاج و تخت میسر ہوئے۔ اگر ہماری قوم جو زر و جواہر کی بھوکی ہوتی تو بتوں کو توڑنے کے بجائے بت فروشی کو اپنا شعار بنا لیتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر ہم تیری راہ میں جہاد کا فیصلہ کر کے میدان جنگ میں کود پڑتے تھے تو اس پر آخرت تک ثابت قدم رہتے تھے۔ یہاں ہماری ثابت قدمی شیر دل دشمنوں کے پاؤں میدان سے اکھاڑ پھینکتے تھے۔ اگر کوئی تیری نافرمانی کرتا تو ہم آگ بگولا ہو جاتے۔ تلوار تو کیا چیز ہے، توپ تکفن خوف زدہ نہیں کرتے تھے۔ ہماری اسی ثابت قدمی نے توحید کا نقش ہر دل پر ثابت کر دیا۔ ہم تلواروں کی زور پر بھی تیری توحید کا پیغام عام کرنے سے نہ ہچکچاتے تھے۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی۔ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی و ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔